پاکستان کے مجموعی صورتحال آج کے دور میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک 2008 کا مشرف کے بعد کا دور بھی دیکھا، جمہوریت تھوڑی بہت سنبھلی، آئینی طور پہ تھوڑی بہت ترامیم ہوئی، پھر نواز شریف صاحب کو دور آیا، اکانومی کو ایک اچھا خاصا اسٹیبل سطح تک اب لے آئے، اس کے بعد اچانک سے عمران خان صاحب کا دور آیا اور تقریباً ہم متزلزل صورتحال کا شکار ہو گئے، پھر PDM 1 PDM 2، اب اس وقت جو حالات ہیں اس وقت بھی کچھ کونے ایسے ہیں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ابھی بھی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں کہیں ناپید ہے، اس کو ہم نے پنپنے دینا نہیں، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ Uncertainty is the only certainty in Pakistan. تو یہ ڈیلیبریٹ ہے کہ یہ انسرٹنٹی رہے؟ انسرٹنٹی سوٹ کرتی ہے بعض فورسز کو اس میں، اس لیے کہ پھر ان کی سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی، خاص طور پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار میں آؤں. تو اقتدار میں آنے والی جو ریس ہے اس میں سرکار جو ہوتی ہے وہ اس کا سارا جو ہے زور اس چیز پر ہوتا ہے کہ میں اقتدار کس طرح بچاؤں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ میں کس طرح اقتدار میں آؤں. اور ہر دونوں فریق جو ہیں وہ ایک ہی قوت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رہیں گے تو میں اقتدار میں آ جاؤں. اسی لیے ہم بات چیت بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ بھی انہی کو رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ سارا تو اس سے پاکستان کی پولیٹکس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ظاہر جب ہم پولیٹکس کا نام لیتے ہیں، ہم سیاست کا نام لیتے ہیں، تو آج ہم نے اس ٹرم کو بہت منفی انداز میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ سیاست کر رہا ہے، ایسے ہی یعنی جیسے سیاست کوئی بہت بری چیز ہے، گالی بناتے ہیں. تو ہم نے اس کو گالی بنا دیا، اور اس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ کمپرومائز کرتی گئیں، وہ اپنا سول اسپیس لوز کرتی جا رہی ہیں، مزید لوز کریں گی اس میں، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گا. جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان خاصی حد تک ڈی ماں سوائے اس کے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریزسٹنس نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ ریزسٹنس بھی وہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر اوپر کی سطح پہ ایک کمپرومائز فارمولا چل رہا ہے تو ریزسٹنس مینج ہو جاتی ہے، جس کو آپ کبھی ہائیبرڈ نظام کا نام دے دیتے ہیں، کسی اور نظام کا نام دے دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کا چیلنج ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کا چیلنج ہے اس میں. اور ڈیموکریسی مجھے پچھلے چند سالوں میں خاصی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں، کیونکہ آپ اب پولیٹیکل اس طرح کا سیٹ اپ اس طرح کا وہ نہیں ہے. آج بھی اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی ان ڈیموکریٹک سسٹم آ جائے گا، تو ان ڈیموکریٹک سسٹم ہم پچھلے 34 سال میں ڈائریکٹ ان ڈیموکریٹک سسٹم دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ کی صورت میں، اور باقی سالوں میں ہم انڈائریکٹ کنٹرول دیکھ چکے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر آدمی اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کیا پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا